बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन के एक नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में इस मौजू पे बात करूंगा कि सऊदी अरब में जो लोग गैरकानूनी तौर पर काम करते हैं, सऊदी अरब के मारूफ अखबार सऊदी गज़ट के मुताबिक मजलिस शूरा ने उनके बारे में एक नया तजवीज़ पेश करने वाले हैं। उनके बारे में एक नए तजवीज़ पेश करने वाले हैं, यानी उनके कुछ शराइत हैं। अगर कोई भी गैरकानूनी बंदा उनके शराइत पर पूरा उतरता हो तो उसको इकामा जारी कर दिया जाएगा। ये गैरकानूनी लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो क्या शराइत हैं और वो क्या कंडीशंस है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके इस सब्सक्राइब वाले बटन पर ज़रूर दबाएगा और इसके साथ ये बिल का जो आइकॉन है इस पर भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, इसको सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि हम वक्तन फ़वक्तन अच्छी वीडियो इंटरनेट एंड्राइड टिप्स एंड ट्रिक्स के मुतालिक और दूसरी उमूर के मुतालिक अपलोड करते रहते हैं, जिसे आप इंजॉय भी करेंगे और आपको कुछ पैदा भी होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये सऊदी अरब का मारूफ अखबार सऊदी गज़ट का एक पेज है, प्रपोजल ऑन रेजिडेंस परमिट फॉर इलीगल एक्सपार्ट, यानी गैरकानूनी लोगों के इकामा के बारे में तजवीज़। अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन इलीगल एक्सपार्ट रेजिडेंस परमिट टू डिस्कस आफ्टर ईद हॉलीडेज, यानी ईद के छुट्टियाँ जो अभी जारी हैं, ख़त्म होने वाले हैं, इसके फ़ौरन बाद गैरकानूनी लोगों के इकामा के बारे में ये तजवीज़ पेश किया जाएगा। The Kingdom's Shura Council will discuss a draft law after Eid ul-Adha holidays, यानी ईद उल अजहा की छुट्टियों के बाद सऊदी अरब का शूरा कौंसल जो है वो ये तजवीज़ पेश करेगा, which may allow illegal expatriates to get a residence permit on certain condition, जिसके बाद गैरकानूनी लोगों को ये इख्तियार हासिल होगा कि उनको इकामे जारी की जाएंगे बाद शराइत के मुताबिक। अगर उनके कुछ शराइत हैं, अगर वो शराइत पे वो पूरी उतरती हूँ, वो लोग गैरकानूनी लोग उन शराइत पे पूरी उतरते हों तो फिर उनको इकामे जारी कर दिए जाएंगे। फार्मर शूरा मेंबर डॉक्टर सदका फादिल इस दफर, और ये तजवीज़ शूरा कौंसल के मेंबर जो हैं सदका फादिल, उसने ये तजवीज़ पेश किया है। द ड्राफ्ट प्रपोजल इंक्लूडिंग टू फॉर्म अ कमिटी एट द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर टू स्टडी द कैपेबिलिटीज़ ऑफ इलीगल एक्सपाट्रिएट्स इन द किंगडम। द ड्राफ्ट प्रपोजल इंक्लूड्स टू फॉर्म अ कमिटी, और ये तजवीज़ जो है सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है, वज़ारत दाखिला जो है, वो इसके लिए एक कमेटी बनाएगा इस तजवीज़ के लिए, टू स्टडी द कैपेबिलिटीज़ ऑफ इलीगल एक्सपाट्रिएट इन द किंगडम, जो सऊदी अरब की ममलिकत में गैरकानूनी लोगों के अहलियत का स्टडी करेंगे। दिस कमेटी विल गेट अ पावर टू ग्रांट रेजिडेंस परमिट टू इलीगल एक्सपाट्रिएट्स, और इस कमेटी को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो गैरकानूनी लोगों को अगर वो शराइत पर पूरी उतरते हों तो उनको इकामे जारी की जाएंगे। इफ़ दे मीट सर्टन कंडीशन, अगर वो इन शराइत पे पूरी उतरते हों। द फ्यू ऑफ मेंशन कंडीशन इन द ड्राफ्ट प्रपोजल आर, और इस तजवीज़ के बाद शराइत जो हैं वो इधर दर्ज की गई हैं। वो शराइत क्या हैं? दे शुड बी मुस्लिम, इसका पहला शर्त ये है, इस तजवीज़ का पहला शर्त ये है कि वो मुसलमान होगा, यानी ऐसा कोई शख्स कि अगर कोई गैर मुस्लिम होगा तो ये सहूलत उन लोगों को नहीं दी जाएगी, बल्कि ऐसा आदमी जो मुसलमान होगा वो तो उनको इसका पहला शर्त ये है कि वो मुसलमान होगा तो उसको ये सहूलत हासिल होगी। एंड द एज, दूसरा शर्त, एंड द एज ऑफ देम शुड बी बिटवीन 30 to 50,
اور اس کا عمر جو ہے وہ 30 سال سے لے کر 50 سال کے درمیان میں ہو، یعنی 30 سے لے کر 50 سال تک اس کا عمر ہو تو اس کو یہ سہولت دی جائے گی with the condition of good health۔ اور تیسرا شرط یہ ہے کہ اس کا صحت اچھا ہو، یعنی اس کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہو، اس کا اچھی صحت کا حامل ہو تو اس کو یہ سہولت دی جائے گی، یعنی غیر قانونی ہو تو اس کو یہ سہولت دی جائے گی، اس کو اقامہ جاری کر دیا جائے گا۔ چوتھا شرط یہ ہے انکلوڈنگ ریٹن اینڈ اسپوکن عربک اسکلز، جو کہ عربی کا پڑھنا اور لکھنا جانتا ہو، یعنی ایسا آدمی اہل نہیں ہوگا جس کو عربی پڑھنا نہیں آتا ہو، لیکن عربی پڑھنا نہیں ہو تو اس کو یہ سہولت نہیں دی جائے گی، بلکہ چوتھا شرط یہ ہے کہ وہ عربی سے واقف ہو، لکھنا بھی اس کو آتا ہو اور پڑھنا بھی آتا ہو۔ should be stayed in the kingdom for more than 5 years۔ اس کے علاوہ پانچواں شرط یہ ہے کہ اس کا سعودی عرب میں 5 سال ہو گئی ہوں، یعنی 5 سال سے وہ سعودی عرب میں رہ رہی ہوں۔ ان کا یہ شرط ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ 2 یا 3 سال سے سعودی عرب میں رہا ہو تو ان کو یہ سہولت نہیں دی جائے گی، بلکہ 5 سال سے اگر وہ سعودی عرب میں رہ چکا ہو اور ان میں یہ کوالٹیز موجود ہیں کہ وہ مسلمان ہو، اس کا ایج 30 سے 50 کے درمیان میں ہو اور اس کا صحت اچھا ہو اور اس کو عربی پڑھنا سیکھنا آتا ہو اور 5 سال ہو گئے ہوں تو ان کو یہ سہولت دی جائے گی۔ اور چھٹا شرط یہ ہے his profession is required in the job market۔ اور جاب مارکیٹ میں یعنی سعودی کے لیبر مارکیٹ جو ہے اس کا پروفیشن اس کے پروفیشن کا مانگ ہو، یعنی کوئی ایسا پیشہ نہیں ہو جو سعودیوں کے لیے مختص کیا گیا ہو، بلکہ ایسا پیشہ ہو جو خارجیوں کا ہو اور سعودی عرب میں اس کو درکار ہو پیشہ، تو ایسے لوگوں کو یہ 6 خصوصیات اگر ایسے 6 شرائط اگر ان لوگوں میں غیر قانونی لوگ ہو ان میں یہ 6 خصوصیات پائی جاتی ہوں تو ان کو مجلس شورا جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائے گا، وہ کمیٹی ان کو اقامے جاری کر دی جائیں گی۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں یہ شرائط۔ پہلا شرط یہ ہے کہ وہ مسلم ہو، they should be Muslim and the age of them should be between 30 to 50، اور اس کا عمر 30 سال سے لے کر 50 سال تک ہو۔ اور تیسرا شرط یہ ہے کہ اس کا صحت اچھا ہو، اس کے علاوہ اس کو عربی کا پڑھنا اور بولنا آتا ہو، اس کے علاوہ 5 سال سے وہ سعودی عرب میں رہ رہا ہو اور اس کا پروفیشن ایسا ہو کہ وہ سعودیوں کے لیے مختص نہیں کیا گیا ہو اور سعودی عرب کے جاب مارکیٹ میں لیبر مارکیٹ میں اس پیشے کا مانگ ہو۔ تو دوستو اگر یہ شرائط جن لوگوں میں پائی جاتی ہوں اور وہ غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں مقیم ہیں تو ان کو سعودی کا حکومت ان کو اقامے جاری کریں گے۔ یہ تجویز ابھی تک قانون کا حصہ نہیں بن گیا ہے، لیکن عید کے جو چھٹیاں ہیں اب یہ گزر جائیں گے تو اس پہ یہ سوچیں گے اور پھر یہ قانون بن جائے گا۔ تو دوستو the committee can also decide to deport that illegal expatriates if their profession are reserved for Saudi citizen۔ اس کمیٹی کو یہ اختیار بھی حاصل ہوگا، یہ فیصلہ بھی کر سکے گا کہ ایسے غیر قانونی لوگ جن کے پیشے سعودیوں کے لیے مختص کی گئی ہوں اور ایسے غیر قانونی لوگ جن کے پیشے سعودی کے لیے مختص کی گئی ہوں تو ایسے غیر قانونی لوگوں کو وہ ڈپورٹ کریں گے، وہ ملک سے باہر بھیجیں گے۔ دا پروپوزل آف ڈاکٹر اس کے بعد ڈاکٹر فاضل told in his proposal that illegal expatriates could create political problems۔ اور یہ تجویز یہ ڈاکٹر فاضل جو ہے سعودی ہے، انہوں نے یہ تجویز اس لیے پیش کیا ہے، اس پس منظر میں پیش کیا ہے کہ اگر یہ تجویز غیر قانونی لوگ جب تک غیر قانونی رہیں گے سعودی عرب میں تو ان کے کیا نقصانات ہیں۔ ان کے مطابق illegal expatriates could create political problems، کہ وہ ملک میں سیاسی مسائل پیدا کر سکتے ہیں، میک انکریز کرائم، جس کی وجہ سے جرائم بڑھیں گے، کین امپیکٹ دا انفراسٹرکچر اور سعودی عرب کے انفراسٹرکچر پر، معاشی حالت پر اثر ہوگا، اینڈ could see international pressure on Saudi Arabia to provide them with nationality and special care۔ اور ان کی وجہ سے سعودی عرب پر دوسرے ممالک کے پریشر جو ہے وہ
پریشر جو ہے وہ ڈالا جائے گا کہ لوگوں کو غیر قانونی لوگ جو ہیں ان کو نیشنلٹی دے دو، ان کی قومیت دے دو، اور ان کا صحیح اسپیشل کیئر کیا کرو. یعنی غیر قانون جو باہر کے دوسرے ممالک کے ان کی وجہ سے اگر یہ غیر قانونی لوگ جو سعودی عرب میں اب رہ رہے ہیں اگر وہ اس طرح غیر قانونی رہیں گے تو سعودی عرب کے دوسرے ممالک جو ہے وہ سعودی عرب پر یہ دباؤ ڈالتے رہیں گے کہ ایسے غیر قانونی لوگوں کو آپ نیشنلٹی کیوں نہیں دیتے یا ان کے نگرانی کیوں اچھی طرح نہیں کرتے. تو ان کی وجہ سے ایسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر وہ اس طرح غیر قانونی رہیں گے. تو اس لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ایسے غیر قانونی لوگ جن میں یہ 6 شرائط پائی جاتی ہوں تو ان کو اقامے جاری کی جائیں گے. Illegal exports in the kingdom can involve in negative practices. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غیر قانونی لوگ اور اس طرح مملکت میں رہیں گے تو وہ نیگیٹیو پریکٹسز میں وہ منفی سرگرمیوں میں انوالو ہو سکتے ہیں. That can harm the society and can commit crimes. جو کہ معاشرے کے لیے نقصان کا سبب بن سکتا ہے اور وہ جرائم بڑھیں گے اس سے اینڈ سیکیورٹی پرابلمز اور سیکیورٹی پرابلم جو ہیں وہ بھی اس کی وجہ سے بڑھیں گے. اس لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے. Saudi Arabia has already given a chance to illegal expatriates in 4 months amnesty period to leave the country in a legal way without any penalty and jail term. سعودی عرب نے اس سے پہلے بھی 4 مہینوں کا امنسٹی پیریڈ دیا تھا کہ جو غیر قانونی لوگ ہیں وہ بغیر جیل کے بغیر سزا کے وہ ان کے ملک سے چلے جائیں. انہوں نے 4 مہینوں کا جو امنسٹی پیریڈ تھا وہ دیا تھا اور ان میں سے 6 لاکھ more than 600,000 illegal expatriates use this amnesty to return to their home countries. اور ان میں سے 6 لاکھ لوگوں نے غیر قانونی لوگوں نے ان سے پیدا اٹھایا تھا اس امنسٹی پیریڈ سے پیدا اٹھایا تھا اور وہ ان کے اپنے ملک چلے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک غیر قانونی طور پر سعودی عرب میں رہ رہے ہیں. تو سعودی مجلس شورا جو ہے انہوں نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ عید الاضحیٰ کے بڑا عید جو ہے اس کی جو چھٹیاں جب ختم ہو جائیں گے تو ان کے لیے یہ نیا تجویز پیش کیا ہے اس پہ یہ نظر ثانی کریں گے کہ اگر ایسے کوئی لوگ جو مسلمان ہو اور ان 6 شرائط ہیں کہ وہ مسلمان ہو اس کا ایج 30 سے 50 کے درمیان میں ہو اور ان کا صحت اچھا ہو بڑی بیماری اس کو نہیں ہو اس کو عربی لکھنا پڑھنا اس کے عربی آتا ہو اور 5 سال سے وہ سعودی عرب میں رہ رہا ہو اور اس کا پیشہ ایسا ہو کہ وہ لیبر مارکیٹ میں اس کی مانگ ہو اور وہ ایسا پیشہ جو سعودیوں کے لیے مختص نہیں کیا گیا ہو اگر یہ شرائط ان میں پائی جاتی ہوں تو ان کو اقامے جاری کر دی جائیں گے. تو دوستو یہ تھا اب تک خبر. تو یہ دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ویڈیو کے آخر میں لائک کے بٹن پر ضرور دبائے گا. اوکے والسلام.